اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور نزاع جھگڑا مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جناب حضرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخص جب میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ جھگڑا اس قدر بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین ہی اٹھا لی گئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز کا بتلاؤں؟ ان سے سب سے افضل چیز کا بتلاؤں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کا اچھا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے اس طرح سے بال صاف ہو جاتا ہے۔ یہ پرنٹ کرنا بھول جائیں اس کے اندر۔ جناب دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر، جبکہ بہت سی لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے والے اور دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ جو عمل نہیں کرنا نا اس کے لیے ایسے ہی ہے، نعوذ باللہ۔ حدیث پاک بس ٹھیک ہے، کان سے سنو دوسرے سے نکال دو، سمجھنا و تانا نہیں چاہیے ان پاگلوں کو۔ اپنی اکڑ، جناب جو پرانی بیماری ہوتی ہے نا، جب ارادہ کرتا ہے آدمی جان دینے کا، ایک دن میں بھی وہ بیماری دب کے ختم ہو جاتی ہے، بالکل پوری ختم نہیں ہوتی۔ لیکن اکڑ والے آپ دیکھو، ریگستان کے ہم لوگ ہیں، 2 بارشیں آتی ہیں نا مولانا مفتی صاحب، 2 بارشیں آتی ہیں بغیر بیج کے ہریالی ہو جاتی ہے۔ اب بغیر بیج کے 3-4 چیزیں غریبوں کے کھانے کی ایسی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، زبردست مزیدار ہوتی ہیں۔ یہ سپرائی وے پر جو بارش ہے وہ بہت بارش آتی ہے، ہلکا سبزہ ہوتا ہے، 2 دن میں کلٹی، اور وہاں درخت خود آگاتے ہیں ریگستان میں۔ جس کا دل پتھر ہو اس کو تھوڑی تو گزرتے جاؤ، بس ختم بات۔ ہمیشہ دل کو ڈھلان کی طرف رکھنا ہے تاکہ مال پانی جمع ہو جائے ہمیشہ، اور چٹیل میدان رکھا وہیں پانی رہے گا، آگے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے والے اور دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں، ان کی مجالس اور تقریبات اس کمینی حرکت سے لبریز ہیں، اور صلح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ جو آج بیان ہوا تھا جمعے میں کہ ایک سود کا ادنا گناہ ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے، تو کروڑوں لاکھوں کا کیا ہوگا؟ مفتی نعیم صاحب کی تقریر ہے یہاں جمعے میں نہیں تھا تو فرمایا کہ 1 درہم کا یہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا۔ لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمانوں کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال۔ تنبیہ، آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں گے خود وہ اپنی ان ناپاک اور کمینی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں، اور دنیا کی ذلت الگ۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے حضور میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی رحمت سے نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، مگر جن 2 میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے ان کو چھوڑے رکھو جب تک صلح نہ کریں۔ موزہ اتار دینا، اس پہ گرم لگ گیا نا ہوا، اس وجہ سے موزہ اتار دیں کالا والا۔ اچھا جناب، ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ کی رحمت عامہ خلقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور ذرا ذرا سے بہانے سے مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر 2 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر، دوسرا وہ جو کسی سے کینہ رکھے۔ کینے کا بتا دیا، علاج بھی بتا دیا۔ آپس کے لڑنے والے اور والدین کے نافرمانی کرنے والے لوگ رمضان اور عید کی اس مغفرت عامہ سے بھی مستثنیٰ کر دیے جاتے ہیں۔ سوال، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے پہلے سوال کر رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں آج تم نے اپنے مقابل کو ذکر دے ہی دی، اپنی مونچھ اونچی کر ہی لی، وہ عزت کتنے دن تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے؟ جبکہ اللہ کا پیارا رسول تمہارے پر لعنت کر رہا ہے، اللہ کا مقرب فرشتہ تمہاری ہلاکت کی بددعا دے رہا ہے، یہ سب تفصیل لکھی ہوئی ہے اس میں۔ اللہ جل شانہ تمہیں اپنی مغفرت اور رحمت سے نکال رہے ہیں، تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ ڈھونڈ رکھا ہے؟ ہم نے اس کو مختصر کیا، فوٹو سیٹ کر کے تھک گئے، پھر ہم نے صرف اتنا کیا، بس جس کو شوق ہو پڑھ لے جا کر، اور جس کو اللہ والا بننا ہے بس اتنا ایک کافی حدیث پاک ہمارے لیے۔ جناب ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مفلس میری امت میں وہ شخص ہے، تفصیل ہے اس کا مختصر شیخ حدیث نے لکھا ہے، وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نیک اعمال کے ساتھ آوے
اور نماز روزہ صدقہ سبھی کچھ لاوے، لیکن کسی کو گالی دے رکھی ہو، کسی کو تہمت لگا دی تھی، کسی کو مار پیٹ کی تھی، بس یہ سب دعوے دار آویں گے اور اس کے نیک اعمال میں سے ان حرکتوں کا بدلہ وصول کر لیں گے، اور جب اس کے پاس نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو اپنی برائیوں ان حرکتوں کے بدلے میں اس پر ڈالتے رہیں گے، اور پھر اس انبار کے بدولت وہ جہنم میں رسید ہو جائے گا، اور اپنے کثرت اعمال کے باوجود جو حسرت اور یاس کا عالم ہوگا وہ محتاج بیان نہیں۔ آگے دیکھیے، وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسمان دیکھیں، وہ مایوس تمنا، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ کتاب میں لکھا ہے فضائل اعمال میں، وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسمان دیکھیں کہ جو منزل ب منزل اپنی محنت رائگاں دیکھیں۔ آخر میں دیکھیے، اللہ کے واسطے سوچو اور بس کرو، صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں گیا، آج وقت ہے اور تلافی ممکن ہے، اور کل جب ایسے حاکم کی پیشی میں جانا ہے جہاں نہ عزت و وجاہت کی پوچھ، نہ مال و متاع کارآمد، وہاں صرف تمہارے اعمال کی پوچھ ہے، اور ہر حرکت لکھی لکھائی سامنے ہے۔ حق تعالی شانہ اپنے حقوق میں درگزر فرماتے ہیں، مگر بندوں کے آپس کے حقوق میں بغیر بدلہ نہیں چھوڑتے۔ حضرت کی کتاب میں ایسے ایسے عنوان ہے نا، لوگ کہتے ہیں سارا سیٹ دے دو، بھائی سارا سیٹ 6000 کا ہے، آپ دو 3 4 کر کے لیتے جاؤ، عزیز و اقارب کے حقوق پڑھیں، پتہ چلے گا کہ بیانات سب ایسے ہی چلے گئے، بس عزیز و اقارب کے حقوق پڑھ کے دیکھیں۔ ماں باپ کے بارے میں کتاب الگ ہے، غصہ، تکبر، بدگمانی، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، اصلاح اخلاق، شب مغفرت، پتہ نہیں کیا کیا عنوان ہے۔ اور دہلی مرکنٹائل سوسائٹی ہے یہاں، 27ویں شب میں حضرت کا بیان 12 بجے شروع ہوا تھا، 2:30 بجے ختم ہوا ہے، اور کتاب کا نام ہے اولاد کو دین نہ سکھانے کا وبال۔ یہ آپ سوچو 2.5 گھنٹے بیان ہوا ہے، بڑھاپے میں، ذوف میں۔ امت کا غم ہوتا ہے نا اللہ کے پیاروں کو، ہمارے کو تو اس کا غم ہوتا ہے آج کھانے میں کیا ہے۔ گھر پہنچیں گے، بیگم صاحبہ کیا خرید کہ آج کھانے میں کیا بنایا، کھانے میں کیا بنایا ہے، کہ ارہر کی دال ہے، جس دن تو نے پکائی ارہر کی دال اس دن سمجھ لے میرا انتقال۔ ہم تو ایسے ایسے نوجوانوں کو جانتے ہیں جناب، 12 15 18 20 اس طرح جانتے ہیں، جن کے حالات دیکھ کے شرم آتی ہے۔ فجر میں سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اخلاق، ادب، نہ لڑائی، نہ کچھ، گناہ کس سے نہیں ہوتے، لیکن جو ان مجلسوں کو نہیں چھوڑتا ہے نا، اس کے انعامات کیا ہے آگے چل کے پتہ چلتا ہے ان کو، کہ نوجوان شرعی پردہ، اور جناب ماں باپ سے لڑائی نہیں، ابا نے مارا ہے، مجھے بتا رہے ہیں، فون کر رہے ہیں ابا نے مارا ہے، کیا کروں، میں نے کہا صبر کروں، دوسرا کوئی ہوتا تو